بات دور نکلی کہ جناب خبیب کو انہوں نے دولت کی بات کی، دولت کی بیڑیاں پیروں میں رکھنے کی بات کی۔ خبیب نے ہنس کے کہا تمہیں پتا کیا ہے محمد عربی کی غلامی کی شان کیا ہے؟ پوری کائنات کی دولت بھی اگر خبیب کے قدموں میں رکھ دو، پوری کائنات کی دولت بھی خبیب کے قدموں میں رکھ دو، اور ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا، تو حضور کی وفا کے سامنے میں اس دولت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جو حضور کی وفا چھوڑ کر کے دنیا کی دولت ملے۔ اب سنیو میری قوم کے جوانوں، اپنے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ اس وقت کے کافر نے جو سوچا تھا نا کہ محمد عربی کے دل دکھانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ خبیب کو دین سے دور کر دو، محمد عربی تڑپیں گے، ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آج لوگ ہم سے کلمہ نہیں چھیننا چاہتے، لوگ آج ہم سے اللہ اکبر مسلمان ہونے کا ٹائٹل نہیں چھیننا چاہتے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ عبد الرحمن رہیں، یہ عبداللہ رہیں، عبد السلام رہیں، غلام محمد رہیں، غلام مصطفیٰ رہیں، لیکن یہ دین سے قریب نہ رہ سکیں، اس لیے کہ نام سے کیا ہوتا ہے، انہیں دین سے دور کر دو، محمد عربی کو تکلیف پہنچے گی۔ کل کا کافر بھی یہی سوچ رہا تھا، آج اسلام دشمن طاقتیں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن کل کے مسلمان پر کروڑوں سلام ہو۔ خبیب نے کہا تھا دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیں گے لیکن وفائے مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، لیکن آج ہم ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں دولت پر پیر رکھ کر کے کہا کہ سب چھوڑ سکتا ہوں، حضور کے ساتھ وفا نہیں چھوڑ سکتا، ان کا دل نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ اکبر آج کسی نے آ کے ہمیں دولت نہیں دی، وہاں دولت دے کر وفا چھینی جا رہی تھی، نہیں چھینوایا، نہیں چھیننے دیا، دل نہیں دکھنے دیا، اور یہاں پیسے دے کے وفا بیچ رہے، وہاں لے کر بھی نہیں چھوڑا وفا، یہاں دے کر۔ آپ کہیں گے دے کر کیسے؟ فلم میں جاتے ہو تو مفت میں جاتے ہو کہ پیسوں سے جاتے ہو؟ انٹرنیٹ پر گندی فلموں کے لیے ریچارج کرتے ہو مفت میں کرتے ہو کہ پیسوں سے کرتے ہو؟ یہ تو جھوٹ ہے نا کمپنیوں کا کہ اتنے جی بی فری اور اتنے جی بی فری۔ یہ اتنے جی بی فری کیسے؟ پیسہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بی فری۔ کس نے کہا فری ہے؟ فری تو اس وقت ہوتا کہ کچھ نہ لے کر دیتے، کچھ نہ لے کر دیتے تو فری۔ اب تو آپ سے تو لے کر دیا ہے نا، اور آپ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے ہو، پیسہ دے کر حضور علیہ السلام کا دل دکھانا مول لے رہے ہو۔ کس طرح کے اشاق ہیں؟ کوئی تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو۔ ماں باپ کا گستاخ اور ماں باپ کا دل دکھانے والا دنیا سے سزا پانا شروع کرتا ہے۔ حضور کا دل اتنا تو نہ دکھاؤ۔ عاشق اسی لیے بنے تھے کہ دل دکھائیں، دل کو تکلیف پہنچائیں۔ جناب خبیب نے کہا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر خبیب کو اب دیکھو کافروں کا دوسرا بات، پہلے دولت دیں گے، نہیں چھوڑیں گے تو پھر ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خبیب نے پھر ہنسا اور ہنس کر کہا واللہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، موت تو ایک دن آنی ہے، سب سے بہترین موت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے نام پر آ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزت سے نہ مر جائیں، کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر۔ یوں بھی تو ہمیں، یوں بھی تو ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے نام پر جو چلا جائے وہ کامیاب دنیا سے جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو ان کے نام پہ مرتے ہیں ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، ان کے کفن کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ خبیب نے کہا موت تو آنی ہے لیکن جو نبی کی وفا میں آ جائے اس سے بہتر موت کون سی ہے۔ جب خبیب نے یہ کہا ان کے بچپنے کے دوست سعید، حضرت سعید، بعد میں وہ حضرت سعید ہو گئے۔ سعید نے سوچا یہ تو اتنی ہمت والا نہیں تھا، بچپنے سے میرے ساتھ رہتا ہے، بچپنے سے میرے ساتھ رہتا ہے، ڈرتا بہت ڈرپوک ہے، اسی لیے تو میں ڈرانے کے لیے آیا تھا، اتنا ہمت والا تو یہ تھا نہیں، لیکن یہ اتنی ہمت کی بات کیسے کرتا ہے؟ تو حضرت سعید کہتے ہیں واللہ اس دن مجھے پتا چل گیا کہ عشق مصطفیٰ لوگوں سے
کو ختم کر کے انسان کے اندر ہمت اور غیرت پیدا بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جب کہا کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان ہوا خبیب کو پھانسی دی جائے گی، خبیب کو پھانسی دی جائے گی، خبیب کو پھانسی دی جائے گی۔ کہتے ہیں پورے مکے میں عید کا سما تھا، عید کا ماحول تھا، اور سب لوگ جو ہے اللہ اکبر تنعیم کی طرف جا رہے تھے۔ آج کل جہاں مسجد عائشہ ہے اس کو تنعیم کہتے ہیں، سب لوگ تنعیم کی طرف جا رہے تھے کہ نبی کے صحابی کو پھانسی دی جائے گی، نبی کے صحابی کو پھانسی دی جائے گی۔ سب چلے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، خبیب کی شہادت ہی میرے لیے مسلمان ہونے کا سبب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب خبیب کو وہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا، جب خبیب کو وہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا، اللہ اکبر، جہاں لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی، جہاں لوگوں کی گردنیں اتاری جاتی تھی، جب خبیب وہاں آ کر کے کھڑے ہوئے تب آخری مرتبہ خبیب سے کہا گیا خبیب کیا خیال ہے، چھوڑتے ہو محمد عربی کو، زندگی پاتے ہو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو؟ خبیب نے کہا واللہ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو نبی کو چھوڑ کر کے ہو، میں مرنا چاہتا ہوں۔ جناب خبیب کو اللہ اکبر اتنا سننا تھا، سننے کے بعد مکے کے سردار نے حکم دیا اس کو ایسے نہیں مارو، دردناک انداز سے مارو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نیزے دے دو، برچیاں دے دو، تیر دے دو، اور بچے دوڑتے ہوئے آئیں اور خبیب کے جسم کے اندر نشتر لگاتے رہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، اگر تھوڑی سی پن لگ جائے انگلی میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ عاشقان رسول تھے، یہ وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے تھے، نیزوں سے بچے مارتے تھے۔ خبیب مسکراتے تھے اور بار بار کہتے تھے حضور میں آپ سے دور ہوں لیکن آپ مجھ سے دور نہیں ہیں۔ ذرا یہ عشق والا منظر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کی عشق میں کیا سزا دی جا رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، بلکہ سرکار نظمی نے کہا تھا، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر درے یار پر مجھ کو یہ سزا دی جائے، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب خبیب کی آنکھ میں آنسو تو نہیں ہے لیکن آپ مسکرا کر کہتے ہیں آقا یہ منظر ملاحظہ فرمائے، حضور یہ منظر ملاحظہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر بالآخر ایک بدبخت آ کر کے کہتا ہے خبیب کیسا لگ رہا ہے، خبیب کیسا لگ رہا ہے؟ خبیب کہتے ہیں کیسا لگ سکتا ہے؟ ایک بدبخت نے ایک جملہ کہا، خبیب کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو، کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور صحیح سلامت تمہارے بیوی بچوں میں پہنچا دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے آقا محمد عربی کو یہاں کھڑا کر دیا جائے؟ نشتروں سے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، زخموں سے آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اب آنسو آنکھ میں آ گئے اور کہنے لگے بدبخت میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سن، ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں، توجہ کرو عاشقان رسول، اس سچے عاشق کے جملوں پہ توجہ کرو۔ خبیب کہتے ہیں ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہمارے نبی کے تلوے میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے۔ ہم تو اپنے ٹکڑے کروا کر اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں رک کر پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو ٹکڑے کروا کر نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھ سکتے تھے اور یہاں ہم گانے سن کر نبی کے دل پر خنجر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر حضور کے دل پہ نشتر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ کر حضور کے دل کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، رشتہ داریاں توڑ کر حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر کے حضور قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور حضور کے آرام میں معاذ اللہ کہیں ہمارے گناہ خلل نہ پیدا کر دے۔ اے میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے اپنے نبی کے دل کا خیال کرو، اپنے نبی کے دل کا خیال کرو، ان کے دل کو نشتر نہ لگاؤ، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کے دل کو اذیت
تک نہ پہنچاؤ. صحابی کہتے ہیں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور نبی کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے, صرف اپنے گناہ, اپنے نفس کی تسکین کے لیے, چند لمحوں کی لذت کے لیے, چند لمحوں کے آرام کے لیے اپنے نبی کا دل نہ دکھاؤ, ورنہ یاد رکھنا کہیں کے نہیں رہو گے. اللہ کی بارگاہ میں پلٹو, حضور سے معافی مانگو. یقیناً مجھے یہ یقین ہے کوئی مسلمان حضور کا دل دکھانے کی نیت سے گناہ نہیں کرتا, لیکن نیت کچھ بھی ہو, جہاں گناہ ہوا وہاں حضور کے دل کو تکلیف پہنچی. اگر عاشق ہو تو بس یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو, اگر میں فجر میں نہیں اٹھوں گا تو میرے آقا کا دل دکھے گا, اگر میں سود کا دھندا کروں گا میرے آقا کا دل دکھے گا, اگر میں کسی لڑکی پہ نظر اٹھاؤں گا میرے آقا کا دل دکھے گا. یاد رکھیے, حضور کے دل کا خیال کیجئے. آپ حضور کے دل کا خیال کرنا شروع کیجئے, پھر دیکھو اللہ کیسی ترقی اور کیسا عروج عطا فرمائے گا. پھر بات یہاں تک پہنچی جب خبیب نے کہا نا میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, حضور کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے, تو جھلا گئے مکے کے کافر, اور کسی نے کہا اس کو جلدی مار ڈالو ورنہ اس کے عشق و محبت والے جملے ہمارے بچوں کو متاثر نہ کر دیں, ہمارے کمزور دل والوں کو متاثر نہ کر دے. سعید کہتے جب یہ جملے کہے کہ اس کو مار ڈالو ورنہ یہ لوگوں کو بھی عاشق بنا دے گا, کہتے اس وقت تک تو خبیب کے دل کا عشق میرے دل میں گھر کر چکا تھا, اور میں نے بھی سوچا تھا جو عشق رسول خبیب میں اتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے, اتنی جرت پیدا کر سکتا ہے, موت کے وقت اس کے چہرے پہ اتنا اطمینان پیدا کر سکتا ہے, میں بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. میرے دل کے اندر چراغ جل چکا تھا, چراغ سے چراغ جل چکے تھے. اللہ اکبر. اور پھر پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے, بالآخر کہا گیا خبیب تجھے اب مر جانا ہے, تجھے بہت ستا لیا گیا ہے, تو نے بہت سارے جملے کہہ دیے ہیں, لیکن دنیا کا دستور ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, بول تیری آخری خواہش کیا ہے. آپ سچ سچ کہنا, جس کے بیوی ہو, جس کے بچے ہو, جو پردیسی ہو, اس کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے. لیکن قربان دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ, کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. خبیب سے آخری خواہش پوچھی گئی تھی, آخری خواہش کیا ہے, تو پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کر خبیب نے کہا تھا میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, دنیا سے جانے سے پہلے پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں پھانسی کے پھندے پر بھی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے, اور یہاں بچوں کی شادی میں بھی نماز, دوستوں کی شادیوں میں بھی نماز, نرم نرم گدوں پہ نماز چھوٹتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ عشق کا ڈھونگ نہ کرو, عشق کا ڈرامہ نہ رچو. میرے جملے کانپور والے برے لگے تو معاف کرنا, کیونکہ میں آپ سے نہیں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. عشق والے تو پھانسی کے پھندے پہ بھی نماز نہیں چھوڑتے, عشق والے نرم گدوں پر کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں, عشق والے غموں کے ماحول میں بھی نماز نہیں چھوڑتے, عشق والے خوشیوں کے موقع پہ کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں. میرے بات سمجھ میں نہیں آتی, وہ کیسا عاشق ہے جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا. لیکن خبیب کہتے ہیں, سعید بیان کرتے ہیں کہ جب خبیب کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا, انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی. قید خانے میں بہت لمبی پڑھتے تھے, پھانسی کے پھندے پہ جلدی پڑھی, اور جلدی پڑھ کے کیا کہا پتہ ہے, مکے والوں مجھے لمبے سجدے پسند ہے, لمبی قرات پسند ہے, لمبا قیام پسند ہے, لیکن میں نے خلاف معمول جلدی سے نماز مکمل کر لی. کہیں تم یہ تانا میرے مسلمان بھائیوں کو نہ دو کہ مسلمان ڈر کے مارے نمازیں لمبی کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, وقت عبادت سر جھکاتے ہیں, اور وقت شہادت سر کو کٹا دیا کرتے ہیں.